مشکل ہے. ایک پرسن کو بھی بتانا جب آپ کے ساتھ صنفی تشدد ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو انٹرنل جو شیم ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. سوسائٹی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے بیکاز آپ نے کچھ غلط کیا, وچ از رانگ. اس سچویشن میں غلطی از ناٹ ود دا وکٹم, یہ پھر وکٹم بلیمنگ ہو گیا. یہ جو کرائمز ہوتے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن, اگر یہ آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے تو اگین معاشرے میں اکانومی میں سب کچھ اس میں وہ رزلٹ آ رہا ہے, وہ امپیکٹ نظر آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی مین پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, PTSD, انگزائٹی, ڈپریشن, مینٹل ہیلتھ والی چیزیں, یہ معاشرے میں اس کے بارے میں بات کرنا, اسے نارملائز کرنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم دوستوں, ہمارے آج کے خصوصی پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ خوشبخت بلال, اور میرے ساتھ موجود ہیں مس ماہین رشید جو ہیومن رائٹس سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جنہوں نے 5 سال عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کیا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ I'm good. آپ کیسی؟ میں بھی ٹھیک, اللہ کا شکر. میم ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی جینڈر بیسڈ وائلنس پہ اور اس کا تعلیم پر کیا اثر ہے. تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر فیمنسٹ موومنٹس کے بارے میں سنتے ہیں, ہم اکثر اس کے بارے میں تعریف بھی سنتے ہیں اور اکثر ہم اس کے بارے میں کرٹیسزم بھی سنتے ہیں جی. لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پر جینڈر بیسڈ وائلنس جیسے مسائل پر بات کرنا بہت مشکل ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی میں یہ کوئی پازیٹیو رول پلے کریں یا جسٹ ان کو غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ آئی مین ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ تو کیا جا رہا ہے. آئی تھنک رول پازیٹیو پلے کر رہے ہیں, بیکاز جیسے ہمارے ملک میں لاز ہیں, کافی لاز ہیں جس کے امپلیمنٹیشن کی سخت ضرورت ہے, جس میں خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق کے حوالے سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, اور کافی لاز میں گیپس بھی ہیں جو کہ وہ نہیں فل ہوئے تھے, اور ڈفرینٹ جو ہمارے سوسائٹل جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں بھی تبدیلی لانا کافی ضروری ہے. تو اس لحاظ سے تو وی بین پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول. میم فیمنسٹ تحریک کا بنیادی نعرہ ہے حقوق کی برابری, جی. لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں اس نے پاکستان کے مطلب روایتی رویوں کو واقعی بدلنے میں کوئی مدد دی ہے؟ کیا لوگ اب بھی لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر یا ان کے کام کرنے کو لے کر کھلے ذہن کے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اب ان طرح کی جو تبدیلی ہے نا, اس میں اضافہ لانا بہت مشکل ہے, اس میں 1-2 سال کی بات نہیں ہے. ہم اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ اس ہسٹری میں 2-3 سالوں کی پروٹیسٹ اتنی جلدی یہ اضافہ نہیں لانے والا ہے. دس از گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. لیکن اس سے آہستہ آہستہ تو تھوڑا بہت چینج نظر آ رہا ہے, جس میں یہ کانورسیشنز ہو رہے ہیں پرسنل بیسس پہ. یہ دیکھو جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کانورسیشن شروع ہوئی ہے ہمارے جنریشن کے لیے. اچھا, اس پر بات کرنا شروع. جی ایگزیکٹلی, اور بات کرنا سب سے پہلا اسٹیپ ہے, So we can say کہ this is a positive change. بہت, یس ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کبھی کسی چیز کو پرابلم جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو اسے ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں. تو کم از کم ہم نے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ لاز, قوانین, ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ ایشوز ہیں جو ہمیں فیس کرنا چاہیے, جو ہمیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے, جو ایڈریس کرنا چاہیے, خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, مرد کے لیے بھی, سب کے لیے. Just because you are advocating for female education in your area, I know that I would not be standing on the stage speaking about this topic out of fear for my life and safety. Many of us would have been illiterate if we were young women living within Afghanistan. UNICEF has stated that around the world, a total of 132 million girls are out of school. These numbers and statistics should not be ignored. They shouldn't just be seen as another number or statistic.
We cannot keep turning a blind eye towards women and young girls not having access to education, as it plays a great role in our lives. I can vividly recall a time from my childhood where my grandmother in Iran spoke to me about how she was forced to drop out of school due to the social and political issues which were occurring in her country during her time. Instead, she received schooling from home, but later dropped her studies altogether at a very young age. It has been discovered through extensive research that there is a positive correlation between gender equality and the amount of economic and social development of a country. मैम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक साल में 37,051 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो अगर कंपैरिजन करें तो पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक इतना तशद्दुद क्यों बढ़ रहा है ये? आई मीन इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप इसके बारे में भी सोचें कि ये नंबर जो है ना, ये नंबर्स हमेशा अंडर रिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि ख़वातीन या जिसके साथ भी ये हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, इसको रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है विक्टिम के लिए, राइट? लेकिन इसकी जो इंक्रीज़ हुई है, मैं इसको एक सिंपल सा जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आई मीन हमारे मुल्क में जिस तरह के वो हालात भी चल रहे हैं, इकोनॉमिक हालात भी चल रहे हैं, उसका भी वो इम्पैक्ट आता है। जिस तरह के एजुकेशन में हमारे बच्चों को सही तरह तालीम नहीं दिया जा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। जिस तरह हमारे डिफरेंट जो केसेस चलते हैं, अभी रिसेंटली ये जो नूर मुकद्दम का जो केस है, उसको भी काफ़ी साल बाद ये अपहोल्ड किया गया है कि उनको ये डेथ सेंटेंस अपहोल्ड करना चाहिए। तो इन तरह का जो डिलेज़ है, स्लोनेस है, वो जो अग्रेसर्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, जो ये वायलेंस करते हैं, वो उनको ज़्यादा बोल्डनेस देते हैं, उनको ज़्यादा वो तसल्ली देते हैं कि वो दे कैन गेट अवे विद दिस। तो ये बहुत बड़ा मसला है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू इट। मैं सिंपल सा जवाब नहीं दे सकती। पुलिस डेफिनेटली इन्होंने ये नंबर्स, ये पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स होते हैं, लेकिन पुलिस तक जाने के लिए भी वो बहुत लंबा रास्ता होता है विक्टिम के लिए। सो ये नंबर भी अंडर रिपोर्टेड है एक्चुअली। अच्छा, एक और परेशान किन बात यह है कि यूएन वुमेन पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 56% ख़वातीन तो ऐसी हैं कि जिन पर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन वो इस चीज़ का इजहार ही नहीं कर रही हैं। जी बिल्कुल, यानी कि वो मतलब इस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाह रही हैं। तो ये ऐसा क्यों है? या ये तो ना इंसाफ ना मिलने की वजह से है, या फिर उनके माइंड में है कि लोग क्या कहेंगे? दोनों। अगेन इट्स डेफिनेटली इट इज़ बोथ, क्योंकि इन तरह की चीज़ों में एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट आंसर कभी नहीं होता, राइट? अभी इफ़ यू थिंक अबाउट इट, एक पर्सनल लेवल पे अगर ये इस तरह की चीज़ आपके साथ भी होता है, तो तरह तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में उठते हैं, राइट? कि आप अपने फैमिली को कैसे बताते हैं, नंबर 1, राइट? अगर फैमिली को बताते हैं तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी या नहीं? अगर नहीं करेंगी तो आपके क्या रास्ता है? आपने शेल्टर लेना है, आपने लॉयर के पास जाना है, आपके पास वो रिसोर्सेज भी हैं, पैसे हैं कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर आपके अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स हैं जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है, राइट? या अगर आप केस फाइल भी करते हैं, FIR फाइल भी करते हैं, FIR फाइल करने में भी इतना वो लंबा काम होता है, वो एकदम से स्ट्रेट अवे नहीं होता। अगर FIR फाइल होता है तो उसका इंस्पेक्शन सही तरह हो रहा है, अगर वो इंस्पेक्शन सही तरह हो रहा है तो उसके ऊपर फिर अगर आपने केस लड़ना हो तो आप केस लड़ने के लिए वो आप तैयार हैं या नहीं। इन तरह की चीज़ें बहुत फैक्टर्स इसमें जाती हैं, और यही वो वजूहात है मेरा ख्याल है कि जिनसे वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल है एक पर्सन को भी बताना जब आपके साथ सिंफी तशद्दुद होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इंटरनल जो शेम होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। सोसाइटी कहते हैं कि ये चीज़ हुई है बिकॉज आपने कुछ गलत किया, विच इज़ रॉन्ग। आपने कभी इस सिचुएशन में गलती इज़ नॉट विद द विक्टिम, ये फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो गया, राइट?
दिस इज़ बिकॉज इस सोसाइटी में वो कंडीशंस क्रिएट हुए हैं जिससे वो जो अग्रेसर है उसको ये बहादुरी मिली कि वो ये काम कर सकता है, राइट? और वो हमेशा उसकी गलती है, उसकी कमी है, not the victims. Why doesn't the person who's harmed, and in Canada the statistics are predominantly women who are targeted by intimate partner violence, why don't they report? Again, this is a complex issue that speaks to the larger messages that are given to people in the wider community about stigma and shame, that if you report violence, it means that you've experienced violence. If you've experienced violence, then there is a chance that in the wider community you will somehow be blamed for that somehow you will be held responsible for the harm somebody else has committed against you. And historically, that is a common response in the community. I think that's often because people have, to some degree, borne witness in some way or stood by in some way while harm happened. Maybe they didn't know about it. Maybe they did know about it. Maybe they knew a little bit about it and didn't really have the language to know what was going on. आई थिंक मैम फैमिली शुड बी सपोर्टिव. ऐसा कोई भी फेस चल रहा है तो फैमिली को सपोर्ट देनी चाहिए कि वो अगला जो है वो अपनी बात कर सके. जी बिल्कुल. तो फैमिली का आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल है. जी, फैमिली का रोल आई थिंक सबसे पहला जो काम करना चाहिए फैमिली को वो अवेयरनेस रेज करना चाहिए, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए, कॉन्वर्सेशंस होना चाहिए बचपन से, बाय द वे, क्योंकि ये बच्चों के साथ भी होता है. अगर आप स्टेटिस्टिक्स हमारे देखें तो चाइल्ड अब्यूज़ जो होता है ना उसके स्टेटिस्टिक्स बहुत अलार्मिंग है. तो सबसे पहली बात है कि एंड आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन टू हैव, लेकिन इनके लिए तरह तरह की वो कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं. इसके लिए वो बहुत ज़्यादा गाइड्स होते हैं वगैरह. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को अपने बच्चों के साथ ये बात करनी चाहिए, ठीक है, और लिमिट नहीं करना चाहिए कि इसको एक रीज़न बनाए कि अच्छा आपको आगे जॉब नहीं करना चाहिए, आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, आपको इन लोगों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर अगेन विक्टिम ब्लेमिंग है. उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहिए, उनको ट्रस्ट करना चाहिए और उनको ये भरोसा देना चाहिए कि अगर आपके साथ ये कुछ हुआ है तो आप हमें बताएं ताकि हम आपको हेल्प कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा मैम, जब एक औरत जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होती है, ऑफ कोर्स शी वाज सफरिंग मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तो वो एक ऐसी ज़हनियत से गुजर रही है जिसमें वो खुद को बेचैन और खुद को एहसास जुर्म में मुब्तला महसूस करती है. तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से कहते हैं. तो अगर हमारा माशरा इस चीज़ को निगलेक्ट करना शुरू कर दे तो दर हकीकत वो अपना ही माशरे का अपना ही नुकसान हो रहा है. हाँ जी बिल्कुल. आई मीन इन तरह की चीज़ों में माशरे को ही नुकसान हो रहा है. वुमेन आर मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. तो आप मतलब कि अगर आप एक तो आप उनको अगर काम नहीं करने दे रहे तो इकोनॉमिकली कंट्री को ही नुकसान हो रहा है. अगर आपको इन ये जो क्राइम्स होते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, अगर ये आप इसको एड्रेस नहीं करते तो अगेन माशरे में, इकॉनमी में, सब कुछ इसमें वो रिजल्ट आ रहा है, वो इम्पैक्ट नज़र आता है. तो डेफिनेटली आई मीन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें, ये माशरे में इसके बारे में बात करना, इसे नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है सारे जेंडर्स के लिए. एंड डेफिनेटली जब ये किसी वायलेंस की वजह से ये हुआ है, PTSD एंड एवरीथिंग, तो ये इसको इन लोगों को सपोर्ट करना, विक्टिम्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर आगे बढ़ नहीं सकते, अपने ज़िंदगी को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये ज़िंदगी में हुआ है और वो आगे जाके दे कैन स्टिल हैव अ नॉर्मल लाइफ. एवरीवन कैन स्टिल हैव अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट. लेकिन वो पहले वो स्टेट और सोसाइटी, फैमिली, उनके ऊपर जिम्मेदारी होता है कि वो सपोर्ट दें.
ہم اکثر خواتین میں تشدد کی بات کرتے ہیں لیکن مردوں پر جیسے سماجی دباؤ ہوتا ہے جیسے اس کو اچھا کمانا چاہیے, اس کو رونا نہیں چاہیے, تو یہ بھی تو جینڈر بیسڈ وائلنس. بالکل بالکل, بیکاز دا تھنگ از کہ آپ جینڈر بیسڈ وائلنس کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہر جینڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس سوسائٹل اسٹرکچر میں سفر کر رہے ہیں, رائٹ. ہمارے سوسائٹل اسٹرکچر میں بہت سخت وہ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں, بہت سخت کنڈیشننگ ہوتا ہے مین کے لیے, ویمن کے لیے, بچوں کے لیے. یہ بہت سخت وہ رولز دیتے ہیں کہ مین کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, آپ اگر کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ وہ شیئر نہیں کر سکتے, یا وہ اب نارمل ہے کیونکہ آپ کو ماچو رہنا چاہیے, رائٹ. وہ بہت فضول قسم کا یہ اسٹیریوٹائپ ہے. سیم وے وہ ویمن کے اوپر بھی یہ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں کہ آپ کو گھر میں رہنا چاہیے, آپ کو آپ پالیٹکس میں, آپ بزنس جاب میں, آپ ان چیزوں میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے, یا اگر آپ کو پڑھائی بھی دیا جاتا ہے تو وہ ایک احسان ہے, اور یہ احسان نہیں ہے, یہ ہمارا حقوق ہے. کیونکہ ہمیں ایکول رائٹس کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایکول اپرچونیٹیز, کہ ہمیں اپرچونیٹیز بھی وہی چاہیے, ہمیں وہ پاسبلٹیز بھی وہی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری انسانی حقوق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں. یس ایگزیکٹلی. اچھا, میڈیا جینڈر بیسڈ وائلنس کو کیسے پیش کر رہا ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی آگاہی پھیلا رہے ہیں, جسٹ ٹی آر پی کے ذریعے سینسیشنل خبروں کو اسٹیریوٹائپس بنا کر مضبوط کر رہا ہے؟ میرے رائے میں میڈیا جو ہوتی ہے نا وہ انفارچونیٹلی ان طرح کے کیسز کو ایسے پریزنٹ کرتے کہ یس کافی سینسیشنلائز قسم کا وہ پریزنٹ کرتے, جیسے ٹریگر وارننگ فار یور ویورز کہ جیسے موٹر وے ریپ کا جو کیس ہوا تھا تب بہت غلط قسم کا وہ رپورٹنگ ہوا تھا, وہ بہت وہ وکٹم کو ہراس کر رہے تھے, ان کے پیچھے وہ دے ور ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کا نام کیا تھا, اور وہ ڈیٹیلز لیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یا جب بھی یہ انسیڈنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ نمبرز کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ وہ انسیڈنٹس ہوئے, جو کہ ضروری ہے لیکن وکٹم نمبر نہیں ہوتا. یہ جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے نا وہ ایک نمبر ایک وقت تک وہ محدود نہیں ہوتا, یہ پوری لائف کو روئن کر سکتا ہے, پوری ایک فیملی کو روئن کر سکتا ہے. تو اس کو بہت ریڈکٹیو قسم کا وہ اپروچ لیا جاتا ہے وچ از ناٹ رائٹ. اس کا وہ پورا لائک امپیکٹ, ایموشنل امپیکٹ, سوسائٹل امپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سوسائٹی میں اگر یہ وائلنس ہے اور اگر وہ وائلنس ایکسیپٹ ہوا ہے, نارملائز ہوا ہے, تو وہ باقی سب کو کیا میسج دے رہا ہے, رائٹ. This report is talking about basic violations of rights around women being battered by their husbands, women who can't inherit land, women who can't make major decisions at home and in their communities about their lives, their families and their nations. But it also has larger implications as well. It means that these violations put a brake on poverty reduction. They constrain the sharing of prosperity. At the same time, there's a lot of good news. What we do find is that education, in particular completing secondary school, has major benefits and is much more allows women to realize these rights and promote this agenda. ایسکو کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لاکھوں لڑکیاں تو ایسی ہیں جو اسکول ہی نہیں جا پاتی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں یا راستوں میں ہراسمنٹ, یعنی کہ وہ گھر سے نکلتی نہیں, ان کو ایک سیف ماحول ہی نہیں ہے, اور جب وہ گھروں سے ہی نکلیں گی تو پھر وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گی. تو آئی تھنک تعلیمی نقصان تو بہت زیادہ ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کی وجہ سے, بہت بڑی رکاوٹ. بالکل. آئی تھنک تعلیم اگین ہم سب کا انکلوڈنگ ویمن کا سب سے بیسک رائٹ ہے نا, اور اگر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, یونیورسٹی, اسکولس, کالجز یہ سیفٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, مطلب کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے بنیادی جو حقوق ہے کہ آپ آئیں اور آپ ایک سیف پلیس میں اسٹڈی کریں, اگر وہ اپ ہولڈ نہیں کر سکتا تو کیا فائدہ, بیکاز آپ کو سارے اسٹوڈنٹس کو ایک سیف اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب سیف اسپیس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے جیسے سوسائٹی میں, اسکولس میں بھی جو لوگ ہراسمنٹ کرتے ہیں, جو لوگ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں, جو لوگ ان طرح کا وائلنس کرتے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل رکھنا چاہیے. اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, اگر وہ اپنی کمیٹی کے تھرو نہیں جاتے, اور اگر ان کے اگینسٹ وہ پینلٹیز یا وہ کچھ وہ اگر وہ پروسیس نہیں ہوتا, تو وہ obviously وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کی فیملیز کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. Of out of school children in her Karachi neighborhood
Pakistan has almost 22.5 million children out of school, majority of them girls. Under Pakistani law, the state has to ensure education up to the age of 16, but the government fails to ensure access to education, and that is especially true for girls from poor families. جب لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں تو آف کورس ان کا اثر صرف ان کی پرسنل لائف تک نہیں ہوتا، وہ ہمارے پورے ملک کے مستقبل پہ بہت بڑا افیکٹ کرتا ہے. اگر ہم باقی ممالک کی بات کریں تو وہ پاکستانی لیڈرشپ میں عورتیں کتنی آگے آ گئی ہیں، اس لحاظ سے تو ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا ہے. جی، اگر آپ گلوبل جینڈر انڈیکس رپورٹ دیکھیں، بہت انٹرنیشنل رینکنگ ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے. 2023 میں پاکستان کا اسکور تھا 142 آؤٹ آف 146 کنٹریز، بہت لو تھا. ابھی ریسنٹ جو رینکنگ آئی ہے فار 2024 وہ تھا 145 آؤٹ آف 146، مطلب ہم سیکنڈ لاسٹ میں آئے ہیں. اب یہ جو رینکنگ ہے وہ دیکھتا ہے اکنامک انڈیکیٹرس کو، دیکھتا ہے پولیٹیکل انڈیکیٹرس کو کہ کتنے ویمن پولیٹیکل فیلڈ میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ووٹ کر رہے ہیں، پولیٹیشنز آ رہے ہیں یا نہیں، رائٹ. وہ دیکھتا ہے ہیلتھ انڈیکیٹرس کو کہ آپ کے میٹرنل ہیلتھ یا آپ کے ویمنز ہیلتھ وہ اس کے کیا وہ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، اور پھر دیکھتا ہے آپ کے تعلیمی انڈیکیٹرس کو. تو اف یو کین امیجن کہ ہمارا ویسے کافی دیر سے ہم نیچے جاتے رہے ہیں اس رپورٹ میں، اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل انڈیکیٹرز میں بھی. تو ڈیفینیٹلی یہاں بہت کچھ خراب ہے، ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. تو جب خواتین کام کی جگہ یا پبلک ٹرانسپورٹس پر خود کو انسیف فیل کریں گی، انسیکیور فیل کریں گی، جی، تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ جابس کریں ان فیوچر میں یا بزنسز کریں؟ اگین وہی بات کہ معاشی ترقی سے بہت بری طرح امپیکٹ ہو رہی ہے. جی، آئی مین آئی تھنک ون تھنگ جو ہم سب کہتے ہیں آپس میں ویمن، کہ باہر جانا ہمیں بہت وہ انسیف فیل ہوتا ہے، رائٹ. کہ ہم بس میں جائیں، میٹرو لے جائیں، ہم رکشے میں جائیں، ہم پارک میں جائیں، طرح طرح کے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ یہاں ہراسمنٹ ہوئی ہے، یہاں وائلنس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے فیملیز ہمیں روکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ڈر ہے کہ آپ باہر جائیں گے تو پھر وہ ہراسمنٹ ہوگی. تو اگر آپ کے پبلک اسپیسز سیف نہیں ہیں، اور ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ پرائیویٹ اسپیسز میں بھی وہ پوٹینشیل ہے آف انسیفٹی، آف وائلنس، آف ہراسمنٹ، تو پھر آپ یہ کیا میسج سینڈ کر رہے ہیں ٹو ویمن؟ آپ کہتے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو اسپیس ہے ان وچ یو فیل سیف، ان وچ یو فیل فری ٹو بی یور سیلف، وہ کم ہوتے جا رہا ہے، رائٹ. تو پھر تعلیم اور جاب وغیرہ وہ تو دور کی بات ہے، آپ اپنے ہی اندر اگر وہ سیفٹی نہیں محسوس کر سکتے، سوری میں بہت تھربائز کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ اپنے اندر وہ سیفٹی محسوس نہیں کر سکتے تو باہر بھی وہ سیف نہیں فیل ہوگا. تو یہ بہت ایک ہمارے سوسائٹی میں بہت کامن میسج ہے کہ آپ باہر نہیں جانا، کچھ ہو جائے گا، وہاں نہیں جانا، اب یہ کپڑے نہ پہنیں، کچھ ہو سکتا ہے. اب ہر ایک چیز میں اگر کنٹرول اور یہ فیئر کی میسیجز ہوتی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ہم نہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے جابس کر سکتے ہیں، اور ہمارا وہ نیٹ ورک یا وہ ہمارا وہ بلڈ نہیں ہو سکتا، ہمارا جو چیزیں ہمیں چاہیے ترقی کرنے کی. So yeah. The problem is either with the political parties or some military dictator in power, that they want to have the support of the religious lobby. So in this political bargaining, the question is never raised. جب لڑکیوں کو اسکول جانے سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو تعلیمی ادارے میں کچھ اپنے اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی سیکیورٹی یا گھر سے اسکول تک کوئی سیف زونس، کوئی اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں؟ آئی تھنک سیف، ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ میں یونیورسٹیز اور اسکولز میں خود کام نہیں کرتی ہوں اس طرح، سو آئی کانٹ سے، آئی ڈونٹ ایون نو اگر سیف زونس ان آف اٹ سیلف کمپلیٹ سلوشن ہے، کیونکہ وہ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ سیف زون ہے خواتین کے لیے اور باقی سب پھر یہ لوگ یہاں بات کر سکتے ہیں، یہاں اپنا ہینگ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کچھ، لیکن دیٹس ناٹ دا پوائنٹ یہ ہے کہ سارا زون سیف ہونا چاہیے، رائٹ. اینڈ کمنگ بیک ٹو یور ادر کویسچن کہ باقی جو یونیورسٹیز اور اسکولز ہیں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں،
کرتے تو ہیں ادھر ادھر، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے جو بہت ہائی پروفائل کیسز ہمیں سنائی دیتے ہیں پروفیسرس کے یا ایڈمنسٹریشن کے، کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ تب ایکشن لیتے ہیں جب تک اسٹوڈنٹس خود اپنا آواز نہیں اٹھاتے، وچ از رانگ. مطلب وہ پورا ایک ڈیو پروسیس فالو کرنا چاہیے، اور ان سب کے یہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو سیف رکھنا. لیکن اگر آپ کو سیفٹی کی تب وہ پروائے جب اسٹوڈنٹس اپنا ہی آواز اٹھائیں، تو پھر اس میں بہت وہ اکاؤنٹیبلٹی کا بہت لیپس ہے یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، ہمارے منسٹری اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اٹس اے ہول اسٹرکچر. یہ صرف اسٹوڈنٹس کی شولڈرس پہ نہیں آنا چاہیے کہ اب لوگ ذمہ داری اٹھائیں تاکہ سب لوگ اکاؤنٹیبل رکھیں. دس از ناٹ رائٹ. سو ہاں نہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر ڈوئنگ انف. بہت شکریہ میم آپ کی اتنی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو کے لیے. And I think this podcast will be very informative for all of the audience. جنڈر بیسڈ وائلنس صرف ایک صنف کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، اور جب تک ہم اس پر کھل کر بات نہیں کریں گے تو اس کا حل بہت مشکل ہے. اگر آپ بھی کسی ایسے کیس کا حصہ ہیں، چاہے وکٹم ہو یا گواہ، تو اس پر کھل کر بات کریں، کسی قابل شخص پر بھروسہ کریں، ہیلپ لائن کی مدد کریں، اور سب سے بڑی بات خاموش نہ رہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. بہت شکریہ. Society blames me, the victim. He walks the street and I need to hide. My cry, a silent whisper that was never heard. I am to be protected, not victimized. To be a voice, not stigmatized. 'Cause no means no. I am a daughter, a wife, a friend, a lover, future leader, and I need to be free to walk the street.